صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول اور آپ کی شہادت 28 صفر 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہے۔ خیبر کا واقعہ ہجرت کے 8ویں سال کے آغاز میں ہوا کہ آپ جنگ خیبر کی فتح کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک یہودی عورت نے غذا میں زہر ملا کر حضرت کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ وہ غذا بکری کی ران سے تیار کی گئی تھی، لیکن حضرت جلد ہی متوجہ ہو گئے اور اس کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن اس زہر آلود غذا کا اثر کبھی کبھار ظاہر ہو جاتا تھا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کچھ دن بستر علالت پر دراز رہے اور اسی زہر کے اثر سے آپ نے رحلت فرمائی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے وقت تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس موقع پر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس شخص نے کہا میں ایک مسافر ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احوال پرسی کروں، کیا اجازت ہے کہ میں رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ جناب فاطمہ نے فرمایا واپس ہو جاؤ، اللہ تجھے بخش دے، پیغمبر بیمار ہیں۔ وہ مسافر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور دروازے پر دوبارہ دستک دی اور کہا کہ میں ایک مسافر عرب ہوں، پیغمبر اسلام سے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہوں، کیا مجھ جیسے مسافر کو اندر آنے کی اجازت ہے؟ اس دوران رسول ہوش میں آئے اور فرمایا اے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ وہی ہے جو جماعت کو پراگندہ کرنے والا اور لذتوں کو درہم برہم کرنے والا ہے، یہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ خدا کی قسم مجھ سے پہلے کسی سے اندر آنے کی اجازت نہیں لی ہے اور میرے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں خدا کے نزدیک مقام بلند رکھتا ہوں، اس لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اے فاطمہ، اس کو اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ جناب فاطمہ نے عزرائیل کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ عزرائیل ملائم ہوا کی طرح پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کیا السلام علی اہل بیت رسول اللہ، میرا سلام ہو رسول کے خاندان پر۔ جابر انصاری کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ پیغمبر کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، آواز کے ساتھ فرماتی تھیں آؤ فریاد اس رنج و غم اور آپ کی مصیبت سے اے بابا جان۔ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ سے فرمایا آج کے بعد پیغمبر کو کسی قسم کا غم نہیں ہے۔ اے فاطمہ، میری موت سے اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا اور اپنے منہ کو تمانچے نہ مارنا اور واویلا نہ کرنا۔ البتہ تم بھی وہی بات کہو کہ جو میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت کے وقت کہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، دل کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے میرا پروردگار ناراض ہو، اور یہی کہا اے ابراہیم ہم تمہاری مصیبت میں غمگین ہیں۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خدا کی تکلیف سخت اور دشوار ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول اکرم کے بستر کے قریب تشریف لائے۔ قریب تھا کہ حضرت کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ اس وقت آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے سر کو اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ لو، چونکہ خدا کا حکم آیا ہے کہ جب میری روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لو اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دو۔ اس وقت مجھے قبلے کی طرف منہ کر کے لٹا دو۔ غسل اور کفن کا انتظام آپ نے خود انجام دینا ہے۔ تمام لوگوں سے پہلے میرے جنازے پر نماز پڑھنا اور مجھ سے جدا نہ ہونا یہاں تک کہ مجھے دفن کر دیا جائے، اور خدا سے مدد طلب کرو۔ اس موقع پر جناب فاطمہ زہرا دیر تک روتی رہیں۔ پیغمبر اسلام نے اشارے سے جناب فاطمہ کو اپنے پاس بلایا۔ فاطمہ قریب تشریف لے گئیں۔ پیغمبر اسلام نے آہستہ سے ان سے کوئی بات کی جس سے جناب فاطمہ مطمئن ہو گئیں۔ اس کے بعد رسول خدا کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔
جناب فاطمہ سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس سے آپ خوش اور مطمئن ہو گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اہل بیت پیغمبر میں سے سب سے پہلے میں ہوں گی کہ جو رسول کے ساتھ ملاقات کروں گی۔ بابا کی رحلت کو چند دن نہیں گزریں گے مگر یہ کہ بابا کی ملاقات کروں گی۔ اس خوشخبری کی وجہ سے میرا غم دور ہو گیا۔ صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول کی رحلت کے موقع پر حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے اور روتے ہوئے رسول مقبول سے لپٹ گئے۔ حضرت علی نے چاہا کہ حسنین کو آن حضرت سے جدا کریں کہ اتنے میں پیغمبر اسلام ہوش میں آئے اور فرمایا، اے علی، انہیں چھوڑ دو تاکہ میں ان کی خوشبو سونگھوں اور وہ میری خوشبو سونگھیں۔ ہو جاؤ کہ یہ میرے دو فرزند میرے بعد ظلم کو دیکھیں گے، ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جو ان دونوں پر ظلم کریں گے، یہاں تک کہ رسول اکرم کی روح بدن مطہر سے پرواز کر گئی۔ پیغمبر کی رحلت تمام مسلمانوں کے لیے عموماً اور بنی ہاشم علی و زہرا کے لیے خصوصاً بہت زیادہ جگر سوز اور جاں گداز تھی کہ جس کا بیان ممکن نہیں۔ پیغمبر کی مصیبت میں علی نے جو اشعار کہے وہ یہ تھے، موت نہ باپ کو باقی رکھتی ہے اور نہ فرزند کو، یہ سلسلہ اسی طرح ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ سب مر جائیں گے اور کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ پیغام اجل نے پیغمبر اسلام کو بھی اپنی امت کے لیے نہیں رکھا۔ اگر خدا ان سے پہلے والوں کو باقی رکھتا تو آج ان کو بھی باقی رکھتا۔ موت کے تیر کے نشانے میں واقع ہے کہ جو کسی وقت خطا نہیں کرتا ہے، اگر آج تیر نشانے پر نہ لگا تو کل کو ہمیں فراموش نہیں کرے گا، یعنی کسی نہ کسی وقت موت ضرور آئے گی۔ حضرت زہرا کا غم پیغمبر کی جدائی میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے اس طرح گریہ کرتی تھیں کہ ان کے گریے کی وجہ سے در و دیوار بھی آنسو بہاتے تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ رسول خدا کو دفن کرنے کے بعد جناب فاطمہ نے مجھ سے ملاقات کی اور غم و اندوہ کے ساتھ فرمایا، اے انس، کس طرح تمہارے دل نے قبول کیا کہ مٹی پیغمبر کے چہرے پر ڈالیں؟ اس کے بعد روتے ہوئے فرمایا، اے بابا جان، آہ بابا، آپ نے حق کی دعوت کو قبول فرمایا، خداوند تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کے بعد مجھ پر مصائب و آلام اس قدر آئے کہ اگر وہ غم اور مصیبتیں روشن دنوں پر پڑتی تو دن تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ زہرا کے اشعار کے جو پیغمبر کی قبر کے پاس پڑھے گئے، بابا جان، اس غم و اندوے کے ساتھ میرا سینہ بند ہو چکا ہے، اے کاش انہی غموں کے ساتھ میرے بدن سے روح بھی نکل جاتی۔ بابا جان، آپ کے بعد زندگی میں کوئی بہتری نہیں، میں اس لیے روتی ہوں کہ کہیں آپ کے بعد میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ یہ کیسا درد ہے جو خون جگر گرا رہا ہے، اور یہ کیسا سوز ہے کہ جس سے ہر دل تڑپ رہا ہے۔ اس غم کی تشریح کیسے کروں کہ میری قوت بیان لرز رہی ہے، اور اس حال کو کیسے بیان کروں کہ میری زبان جل اٹھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا بابا، آپ کیوں خاموش ہو گئے، ہم کو چھوڑ دیا اور خود خاک سے ہم آغوش ہو گئے۔ گھر میں اگر روشنی تھی تو آپ کے رخسار کی وجہ سے تھی، اے ہمارے دل کے چراغ، تو کیوں گل ہو گیا؟ تیری خالی جگہ کو میں کس نظر سے دیکھوں، اے میرے دل و جاں کے ہما، تو مجھ سے دور کیوں ہو گیا ہے؟